ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کے سناتی ہے۔ تو بیکار پتھر ہے، تو صاحب علم کے پاس بیٹھ گوہر بن جائے گا۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ساتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ سب سے بدبخت حکمران وہ ہے جس کے ہاتھوں اس کی رعیت تباہ ہو جائے۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار ہو۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم زیادہ کی فکر نہیں۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنے قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی کیا بے وقوفی ہوگی۔ اپنی آواز کی بجائے اپنی دلیل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ، اور ان بولنے والوں کی جبرائیل کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ جب حلال و حرام جمع ہو جائے تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ بدکاروں کے ساتھ نہ رہو ورنہ تم اس سے بدکاری سیکھ لوگے۔ جو شخص برائی سے آگاہ نہیں وہ ضرور اس میں گرفتار ہوگا۔ مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل ہونے پر فخر محسوس کرنے لگے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جو آدمی برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنے راز اپنے تک ہی محدود رکھو، خاص طور پر 3 لوگوں کو اپنا راز کبھی مت بتانا۔ عورت کو کبھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ عورت کے دل اور زبان کے بیچ فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے وہ راز کو محفوظ رکھنا چاہے بھی تو نہیں رکھ پاتی۔ بے وقوف دوست کو کبھی بھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ وہ تمہارے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا اور وہ کبھی بھی کہیں بھی بول سکتا ہے۔ کسی بھی جھوٹے انسان کو جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، ایسے شخص کو کبھی اپنا راز نہ بتانا۔
ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکے، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ انسان اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ معاف کر کے آگے نکل جاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی یا برا بھلا کہا۔ یقین جانو اللہ کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ انصاف کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ اعتماد کمایا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے، اور وفاداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ خیانت کرنے سے انسان تینوں چیزوں کو کھو دیتا ہے۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت بے معنی ہو جاتی ہے۔ بھاگو مت، آج کا دن سخت ہو سکتا ہے، کل کا اس سے بھی سخت ہو، مگر عین ممکن ہے اس سے اگلا دن روشنی بن کر آئے گا۔